السلام علیکم کلاس 5 ہم اسلامیات شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اسلامیات کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو حفظ قرآن اور جو ناظرہ قرآن ہے اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، تاکہ یہ ہے کہ آپ ہر منتھ وائز جو ہے وہ ہر مہینے کون کون سی چیزیں آپ نے کرنی ہوں گی یاد، اور کیا کیا کرنا ہوگا وہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایسا کریں، اپنی بک کھولیے، صفحہ نمبر 2 کھولیے، اپنی بک کا کھول لیا۔ چلیں یہاں سے دیکھیے، اب الف یہاں پر لکھا ہوا ہے ناظرہ قرآن پارہ نمبر 4 تا 6، 3 پارے آپ نے جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ لن تنالوا البر والمحصنات لا يحب اللہ، 3 پارے اب آپ قاری صاحب سے پڑھیں یا اپنی امی سے پڑھ رہے ہیں، جس سے بھی پڑھ رہے ہیں، تو وہ بالکل اچھی طریقے سے جو آپ کی تجوید وغیرہ ہے وہ صحیح ہونی چاہیے۔ پہلے بھی 4th میں جو ہے وہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا جب آپ اسکول آتے ہیں تو کیسے ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، ہم پڑھوا کے دیکھتے ہیں اس میں نا۔ تو یہ تینوں پارے آپ نے جو ہے وہ اچھی طرح اس کو پڑھنا ہے، پھر جب آپ اسکول آئیں گے تو اس میں سے آپ کو پڑھوا کے آپ کا ٹیسٹ لیں گے۔ اب صفحہ نمبر 3 پر آ جائیں۔ حفظ قرآن میں آپ نے آیت الکرسی یاد کرنی ہے، سورہ فلق یاد کرنی ہے اور سورہ ناس یاد کرنی ہے۔ یہ اب آپ نے ہر مہینے میں دیکھنا ہوگا کہ کس مہینے میں کون سی جو ہے وہ سورت یاد کرنے کے لیے دی گئی ہے، وہ آپ نے یاد کرنی ہے۔ اور حفظ قرآن میں آپ نے سورہ فاتحہ یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے التحیات و تشہد، وہ یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ، درود ابراہیمی اس کا ترجمہ، اور دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس کا ترجمہ، اور پھر دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس کا ترجمہ۔ یہ آپ نے پورے سال میں جو ہے وہ تمام چیزیں یاد کرنی ہیں، صحیح۔ اب اس میں جو ہے ہر مہینے میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کس کس وقت پہ یاد کرنی ہوں گی۔ اس کے بعد اب آ جائیے صفحہ نمبر 6 پر۔ صفحہ نمبر 6 پر باب 2 میں یہاں پر آپ کے پاس ایمانیات و عبادات۔ اب ہم اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کا تعارف پڑھیں گے، یعنی ہم جانیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور عبادات کیا ہوتی ہیں۔ تعارف، ایمانیات ایمان سے ماخوذ ہے، یعنی ایمانیات ایمان سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ایمان کی باتیں۔ ایمان ان عقائد و افکار کو ماننے کا نام ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ عقائد و افکار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عقائد عقد کی جو ہے وہ جمع ہے۔ عقد کا مطلب ہوتا ہے کوئی پختہ یقینی بات آپ کے دماغ میں جم جائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں، اور عقائد اس کی جمع ہے۔ افکار کا مطلب ہوتا ہے سوچ، جو ہماری سوچ، پختہ سوچ ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اسے عقائد و افکار کہتے ہیں۔ تو ایمان ان عقائد و افکار کو ماننے کا نام ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ہمارا عقیدہ پختہ بیٹھ جاتا ہے، ہم اسی کے تحت کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں۔ اب جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ اپنا خالق، مالک، سب کچھ مانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، تو جب یہ ہماری دل و دماغ میں ہماری بیٹھی ہوئی بات ہے تو پختہ عقیدہ ہے ہمارا، پختہ ہماری جو ہے وہ سوچ ہے، تو ہم اسی کے تحت کام کرتے ہیں، یعنی ہم اسی سے مانگتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، اسی سے دعائیں کرتے ہیں، تو یہ کہلاتا ہے عقیدہ۔ اب کچھ لوگ جو ہے وہ بتوں کو مانتے ہیں اور وہ بتوں کو یقین رکھتے ہیں، تو وہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ایمان ان عقائد و افکار کو ماننے کا نام ہے جو کسی بھی عمل کے پیچھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا جب عقیدہ کسی بھی چیز پہ بن جاتا ہے، ہم اس کے تحت کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں۔ ایمان کی حیثیت بیج کی ہے اور عمل کی حیثیت پھل کی ہوتی ہے۔ ایمان کی حیثیت بیج کی ہے، یعنی جیسا بیج ہوگا ویسی پھل ہوگا۔ اگر بیج آپ نے کڑوے کسی اور خراب کسی جو ہے وہ پھل کا ڈالا ہے تو وہ کڑوا اور خراب ہی پھل نکلے گا۔ کریلا ہے، کریلے کا بیج ڈالا ہے تو کریلا ہی نکلے گا، آم تو نہیں نکلے گا۔ تو جس طرح کا بیج ہوگا اسی طرح کا پھل جو ہے وہ انسان کاٹے گا۔
تو ایمان کی حیثیت کس طرح کی ہے؟ بیج کی ہے. جتنا اچھا آپ کا ایمان ہوگا اتنا ہی اچھا آپ کا کیا ہوگا؟ عمل ہوگا. اور جتنا کمزور و خراب ایمان ہوگا اتنا ہی کمزور و خراب عمل ہوگا. جیسا بیج ہوگا ویسے ہی پھل ہوگا. ایمان جس قدر پختہ ہوگا، پختہ یعنی پکا ہوگا، عمل اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا. اگر ایمان آپ کا پکا اللہ تعالیٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو آپ سب کچھ مانتے ہیں اور قرآن مجید کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تو عمل اس کے اوپر ہم لازماً کریں گے. ایمان جس قدر پختہ ہوگا عمل اسی قدر مضبوط اور مستحکم ہوگا. ایمان کمزور ہوگا تو عمل نہیں ہوگا، یعنی نمازیں جائیں گی، روزے نہیں رکھیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ تمام چیزیں نہیں کریں گے اور اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں گے. تو ایمان جتنا کمزور ہوگا اتنا ہی عمل خراب ہوگا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا، مضبوط ہوگا، مستحکم ہوگا. یعنی بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک پڑھی دوسری نہیں پڑھی، پھر اس کے بعد 2 دن پڑھی، 1 دن نہیں پڑھی. نہیں، اس طرح نہیں. اگر پکا ایمان ہے تو مضبوط اور مستحکم عمل ہوگا. یعنی لازماً وہ ساری نمازیں پڑھے گا، ایک بھی نماز نہیں چھوڑے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اور سارے روزے رکھے گا، ساری اللہ تعالیٰ کی باتیں مانے گا. اسلام اپنی تعلیمات میں ایمان کی پختگی پر بہت زور دیتا ہے. یعنی ایمان گہرا ہونا چاہیے تبھی عمل درست ہوگا. تو ایمان گہرا کیسے ہوگا؟ اسلام میں اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں، رسولوں، آخرت، تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے. ان تمام چیزوں پر اسلام میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہیں اور جو کچھ بھی کائنات میں ہو رہا ہے وہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. فرشتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے لیکن ہمارا یقین ہے کہ فرشتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ فرشتے ہیں. آسمانی کتاب یعنی یہ جو کتاب قرآن مجید ہے وہ آسمان سے اتری ہے. رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے. آخرت ہونی ہے. تقدیر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا نہایت ضروری ہے. اب ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اب کتنا گہرا یقین ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہیں، کتنا گہرا یقین ہے، کتنا پکا یقین ہے کہ فرشتے ہیں. آسمانی کتاب قرآن مجید واقعی پکا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ اگر یقین ہے تو لازماً وہ شخص کیا کرے گا؟ اسے پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے اوپر کیا کرے گا؟ عمل کرے گا. اگر کمزور ایمان ہے تو روز نہیں پڑھے گا، توجہ نہیں دے گا، اس کو سمجھنے کی اس کے اندر دلچسپی پیدا نہیں ہوگی، اس پر عمل کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا. لیکن جب یقین ہوتا ہے تو پھر عمل اچھا ہوتا ہے اور اس کو پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے. پھر رسولوں پر ایمان کتنا گہرا ہے کہ واقعی حضرت پاک اللہ کے رسول ہیں اور حضرت پاک کی ہر بات ہم نے توجہ سے سننی ہے اور ہر بات پر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اور حضرت پاک کی باتیں کیا تھیں؟ پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا. آخرت کا یقین اگر ہو کہ مجھے مرنا ہے اور مر کے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے تو اس کا عمل کیا ہوگا؟ درست ہوگا. میں کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو کہ اگر میں نے جو بھی برائی کی تو اللہ تعالیٰ تو پھر سزا دیں گے، تو میں کیا کروں گا اس وقت؟ تو جتنا یقین آخرت کا ہوگا اتنا ہی اس کا عمل کیا ہوگا؟ درست ہوگا کہ مجھے جانا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جانا ہے. میں جھوٹ تھوڑی بولوں گا وہاں پر، اور جھوٹ بول کے بھی کیا ہوگا؟ جھوٹ بول کے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر تو سب کچھ دکھا دیا جائے گا کہ دیکھیں آپ یہ کیا کیا کر رہے تھے. ساری ریکارڈنگ، سارا کچھ دکھا دیا جائے گا. یہ ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سب کچھ دکھایا جائے گا. جو آپ جانتے ہیں. آپ دیکھیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا، اور جہاں کہیں جو کوئی بھی ویڈیو بنا لیتا ہے وہ اس میں سیو ہو جاتی ہے، تو اس کو دکھا دیا جائے کہ یہ دیکھیں آپ کیا کر رہے تھے. تو اسی طریقے سے ہماری ویڈیو بھی بن رہی ہے، ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی ہے، ہمارے الفاظ بھی ریکارڈ ہو رہے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، ہر چیز لکھی جا رہی ہے. تو وہاں قیامت والے دن کیا ہے؟ دکھا دیا جائے گا کہ اب کوئی جھوٹ بولے گا کیا؟ وہاں کوئی جھوٹ بولنے کا کیا سوال ہے؟ کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. تو کیا ہے؟ اگر اس بات کا یقین ہو تو انسان کا عمل کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. پھر تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان رکھنا یہ نہایت ضروری ہے. تو ان تمام چیزوں پر جتنا پختہ یقین ہوگا اتنا عمل کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا.
اب پختہ یقین ہے تو اب عبادت اپنی عاجزی، اب یہ تمام چیزیں جب ہماری پکی اور اچھی ہیں تو اب کیا شروع ہو جاتی ہے؟ عبادت اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کو کہتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ عاجزی اور انکساری کا اظہار یعنی ظاہر کرنا اپنی بے بسی۔ عاجزی اور انکساری کا مطلب ہوتا ہے بے بس، ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے ہم عاجزی اور انکساری جو ہے وہ کا اظہار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کریں گے اور آپ ہی کے حکم سے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں، بیماری آتی ہے تو بیماری کو کون دور کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دور کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں کرتے ہیں۔ ہم عاجز ہیں، ہم اپنی سی بھرپور کوشش کر لیں، وہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو کیا ہے؟ عبادت اپنی عاجزی اور انکساری کے اظہار کو کہتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اس انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، اور کھڑے ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم عاجز ہیں، آپ ہم پر رحم کریں گے تو ہم پر رحم ہوگا، اگر آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم لوگ تو برباد ہو جائیں گے۔ تو انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں، شریعت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں باتیں حکم دیے ہیں وہ شریعت کہلاتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کے اظہار کرنے اور احکام بجا لانے کا نام ہے۔ اب کیا ہے کہ عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی اور بندگی کے اظہار کرنے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ آپ کے غلام ہیں۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے غلامی، جو آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ وہ ہم کریں گے، اور ہم عاجز ہیں، آپ کا ساتھ نہ ہو، آپ ہمارے اوپر رحم نہ کریں تو ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو کیا ہے؟ عاجزی، عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور بندگی کے اظہار کرنے اور اس کے احکام بجا لینے کا نام ہے۔ اب نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو عبادتیں ہم کرتے ہیں، لیکن اصل عبادت کیا بھی ہے؟ یہ تھوڑی کہ ہم نماز مسجد میں تو اللہ تعالیٰ کے بنے ہوئے ہیں اور مسجد سے باہر اپنی مرضی چلا رہے ہیں، یہ بندگی نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہوتی ہے کہ آپ مسجد میں بھی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو اب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہوں اور عاجزی دکھا رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، اور مسجد سے باہر بھی آپ کو ہر وقت اللہ تعالیٰ یاد رہیں اور اللہ تعالیٰ کو آپ راضی کرنے کی کیا کرتے رہیں؟ کوشش کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، حکم کو مانیں اور اس پر عمل کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں۔ جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں آپ، بڑوں کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح بڑوں کے ساتھ پیش آنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، خریداری کیسے کرنی ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، اور اپنی کلاس میں کیسے رہنا ہے، اپنی کلاس سے باہر آپ نے کیا بیہیویئر کرنا ہے۔ تو ساری کی ساری چیزیں، دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، جو جو حکم اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، جب ہم وہ سارے حکم پورے کرتے ہیں تو وہ بندہ کیا کہلائے گا؟ اللہ تعالیٰ کا غلام کہلائے گا، یعنی بندہ کہلائے گا، غلامی، بندگی کہلائے گی وہ، اور وہی عبادت ہے، وہ پوری عبادت ہے۔ یعنی اصل محبت آپ کس سے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یعنی آپ محبت میں، اس کی محبت میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی محبت میں سارے کام کر رہے ہیں، تب وہ عبادت کہلائے گی، آپ کی زندگی عبادت والی اور بندگی والی زندگی کہلائے گی۔ دوسرے لفظوں میں ہوش سنبھالنے کے بعد پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کا نام ہی تو عبادت ہے۔ یعنی اگر ہم دوسرے لفظوں میں کہیں تو جب ہم سمجھدار ہو گئے، اب ہمیں چیزیں سمجھ میں آنے لگی ہیں، تو اب پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق، جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ویسے ویسے کریں، تو پھر یہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے علاوہ بھی کوئی چیز خرید رہے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہیں، کسی کو ادھار دے رہے ہیں، کسی کے ساتھ جو بھی معاملہ آپ کر رہے ہیں وہ ویسے کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تب آپ کی زندگی کیا کہلائے گی؟ عبادت والی زندگی کہلائے گی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے کہلائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے۔ تو کیا ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد، جب سمجھ میں آنے لگے، ہوش سنبھالنے کے بعد کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ بڑے ہو جائیں اور چیزیں سمجھ میں آنے لگیں تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق گزارنے کا نام عبادت ہے۔ ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا، یعنی جو ارکان اسلام کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
یہ سارے ارکان اسلام کہلاتے ہیں۔ اب نماز صحیح طریقے سے ادا کرنا اور ہر کام ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا، اور ہر کام جو خلوص نیت اور سنت نبی کے مطابق کیا جائے وہ عبادت ہے۔ ارکان اسلام کو صحیح شکل میں ادا کرنا، صحیح شکل کیا ہوگی؟ سنت کے مطابق، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی نماز پڑھی ویسی نماز پڑھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھے ویسے روزے رکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتایا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کریں ویسے معاملہ کریں، کسی کی مدد کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے۔ یعنی ہر کام میں دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، خلوص نیت اور سنت نبوی۔ خلوص نیت کا مطلب ہوتا ہے جو نیکی آپ کر رہے ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یعنی اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تو وہ نماز ضائع ہو جائے گی، اور قیامت والے دن کہا جائے گا اسی سے مانگو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تھی۔ وہ کچھ دے گا؟ کوئی ثواب نہیں دے گا، وہ تو کچھ نہیں دے گا، وہ تو خود کھڑا ہوا ہوگا اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو کیا ہے کہ وہ قبول نہیں ہوگی اگر خلوص نیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے اگر نیت صاف نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ خلوص نیت کہلائے گی۔ ایک بات اپنے دماغ میں یہ رکھنی ہوگی، اپنے دل میں یہ رکھنی ہوگی کہ ہمارا ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ سنت نبوی، یعنی سنت کے مطابق جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہونا چاہیے، تب وہ کیا کہلائے گی؟ عبادت کہلائے گی۔ یعنی اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھیں، جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ویسے ویسے کریں، تب ہماری زندگی عبادت والی زندگی کہلائے گی۔ یعنی اگر کسی کی مدد کر رہے ہیں تو بھی دکھانے کے لیے نہیں، خلوص نیت ہونی چاہیے، یا تانا مارنے کے لیے نہیں کہ میں نے اس وقت تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ آپ نے اللہ کے لیے کیا تھا تو اللہ ہی اس کی جزا دیں گے۔ تو کیا ہے کہ خلوص نیت ہونا ضروری ہے اور سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسے حضور پاک نے بتایا کہ یہ نیکی اس انداز سے کرنی ہے نا، جیسے حج اگر کرنے کوئی جا رہا ہے تو یہ اسے دیکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح حج ادا کیا، تو وہ حج قبول ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، کہ تمہارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، یعنی بہترین نمونہ ہے، انہیں دیکھو وہ کیسے کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سند دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی ہر چیز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز اس طرح کی ہے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ انہیں دیکھو کہ وہ کیسے کرتے ہیں، تب وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہوگی؟ قبول ہوگی۔ وہ ساری نیکیاں، ساری باتیں، سارے عمل جو ہم خلوص نیت سے کریں اور سنت کے مطابق کریں تو وہی عبادت کہلائے گی، اور وہی نیکیاں جو ہیں وہ قبول ہوں گی جن میں یہ دو باتیں جو ہے وہ ہم دھیان کریں گے۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 7 پر آ جائیے، یہاں سے اب اصل سبق آپ کا شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پر تو ہم نے بہت سارے جو ہے وہ ہم نے ایمانیات کے بہت سارے اجزاء پڑھے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں، رسولوں، آخرت، تقدیر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ اب یہاں پر آپ نے پڑھ رہا ہے آخرت، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس تمام 7 اجزاء میں سے ایک یہاں پر انہوں نے لیا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے ہم نے جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور اس کا نام انہوں نے کیا رکھا ہے؟ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی آپ کو پتہ ہے کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جب فصل لگتی ہے تو کسان فصل لگاتا ہے اور پھر وہی کاٹتا ہے، تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہ اب ہم دیکھیں گے کہ کس طرح دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ کیسا کھیت ہے دنیا جو آخرت میں کاٹا جائے گا، تو یہ اب ہم یہاں سے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کی عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ نے دیکھا ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ٹوٹ پھوٹ کے اور وہ ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ انسان بھی مر جاتے ہیں، ان کی بھی عمر ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فصلیں لگاتا ہے کسان، اور پھر اس کے بعد فصل جو ہے وہ پکتی ہے، بڑھتی ہے، پھر اس کے بعد
وہ کاٹ دی جاتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے، پھر دوسری فصل لگتی ہے۔ یعنی ہر چیز کی کیا ہے، عمر ہے، ہر چیز کی عمر ہوتی ہے، اور ایک وقت کے بعد وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی بھی ایک عمر ہے۔ یعنی یہ جو کائنات نظر آ رہی ہے اس کی بھی کیا ہے، ایک عمر ہے۔ جب وہ عمر پوری ہو جائے گی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں یہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، ستارے آپس میں ٹکرا کر بکھر جائیں گے، پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، انسان، حیوان اور ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ فنا ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ یہ آپ 4th کلاس میں بھی پڑھ کر آ رہے ہیں کہ ان کے منہ میں ایک ایسا آلہ ہے، نورانی آلہ، جو وہ منہ میں لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیں گے کہ اس میں پھونک مارو تو وہ پھونک ماریں گے، اور وہ پوری دنیا اس سے کیا ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور کیا ہوگا یہاں پر بتایا، سورج چاند ختم ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پہاڑ روئی کی طرح، دھول کی طرح اڑ جائیں گے، دھنکی ہوئی روئی یعنی دھول بن کے اڑ جائیں گے۔ جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے نا، آپ نے کبھی گدے تکیے بنانے والے کو دیکھا، وہ جب وہ مارتے ہیں تو روئی اس طرح اڑنے لگتی ہے، تو اس طرح وہ پھٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اور بالکل جیسے ریت اڑتی ہے، آپ دیکھتے ہیں نا، جیسے پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، انسان، حیوان اور ساری مخلوق فنا ہو جائے گی۔ تو اس طرح یہ سب کچھ کیا ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اس دنیا کے فنا ہونے کے کچھ عرصے بعد، یعنی یہ کافی عرصے تک تو یہ زمین اسی طرح تباہ و برباد رہے گی، یعنی سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب انسان مر جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور ہم 4th کلاس میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں آپ، کیا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھی کیا ہے، موت دے دیں گے، یعنی کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف اللہ تعالیٰ ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور ہم ساری چیزیں، ہم سب انسان بھی اور جو کچھ بھی اس دنیا میں بنا ہوا ہے، سب مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حکم سے سب کچھ ختم کر دیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ رہ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ پیدا ہوئے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یا آپ لوگ سورہ اخلاص بھی پڑھتے ہیں اور ہمیں بھی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کو موت بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ صرف رہ جائیں گے۔ اس دنیا کے فنا ہونے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جس کے نتیجے میں سارے انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، اور وہ ایک صاف چٹیل میدان میں جمع ہوں گے جہاں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اب کیا ہوگا، پھر اللہ کافی عرصے تک تو سب مرے رہیں گے، سب ختم رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ حکم دیں گے کہ اب دوبارہ سور میں پھونکیں۔ تو جب وہ دوبارہ سور میں پھونکیں گے تو سارے انسان دوبارہ کیا ہو جائیں گے، اپنی اپنی قبروں سے، جہاں جہاں وہ زمین میں چلے گئے تھے، دفن ہوئے ہوئے تھے، وہ وہاں سے سب کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور ایک صاف اور چٹیل میدان میں جمع ہوں گے جہاں انہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ اب جو زندگی دنیا میں گزاری تھی تو اس کا حساب دینا ہوگا اعمال کا، کیا عمل کر کے لے کر آئے، اچھے عمل کیے یا برے عمل کیے۔ اس دوسرے جہاں کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اب پھر اس کے بعد آخرت آئے گی، یعنی جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے دوبارہ، اور دوبارہ اپنا سب کچھ حساب کتاب دیکھ رہے ہوں گے کہ کس نے کیا کیا، کیونکہ اس دنیا میں جو ہم ہیں تو اس دنیا اصل زندگی نہیں ہے، یہاں پر ہم امتحان کے لیے آئے ہیں۔ جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے اس کو اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، کس دن، آخرت کے دن۔ آخرت کا دن وہ کیا ہوگا، جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہوں گے اور ہمارا حساب کتاب ہو ہوگا، ہماری وہ رزلٹ شیٹ بھی تیار ہو رہی ہوگی، رپورٹ کارڈ وہاں پر تیار ہمیں ملے گی اور بتایا جائے گا آپ نے یہ کیا ہے،
اور یہ ہے آپ کا نامہ اعمال کہتے ہیں، وہ اس رپورٹ کارڈ کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے، اور وہ ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب جس نے اچھے عمل کیے ہوں گے، جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیوں کا وزن بھی کیا جائے گا۔ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، عمل اچھے ہوں گے، انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے، گناہ زیادہ کیے ہوں گے اور اچھے عمل نہیں کیے ہوں گے اور ان کے نیکیوں کے وزن کم ہوں گے، انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس دوسرے جہاں کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ جو حساب کتاب کا سارا دن ہوگا، اس دوسرے جہاں کو آخرت کہا جاتا ہے، اور اسے قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ قیامت قیام سے ہے، قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا، اور آخرت بعد میں آنے والی چیز، یعنی دنیا کے بعد آنے والی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ آخرت کہتے ہیں۔ تو آخرت میں ہم سب کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ آخرت ہوگی۔ اس طرح اس دوسرے جہاں کو آخرت کہا جاتا ہے، اسے قیامت کا دن بھی کہا جاتا ہے۔ اب آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال، جب ابھی میں نے بتایا کہ وہ جو رپورٹ کارڈ ہوگی وہ کیا ہوگا؟ نامہ اعمال ہوگا۔ تو آخرت کی زندگی اور نامہ اعمال، اس دنیا میں انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے اچھا ہو یا برا، اسے لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں، جو انسان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے سیدھے ہاتھ کی طرف اور الٹے ہاتھ کی طرف ہمارے ساتھ جو ہے وہ کرامن کاتبین ہیں، اور ہر وقت ہوتے ہیں، اور وہ ہمارا ہر عمل، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم اپنے منہ سے نکالتے ہیں وہ اسے بھی لکھ لیتے ہیں، اور اسے کیا کر لیتے ہیں؟ محفوظ کر لیتے ہیں۔ اب کس طرح لکھ رہے ہیں، اب کس طرح ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ تو ہمیں اب قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ کس طرح ہمارا جو وہ نامہ اعمال ہے اور رزلٹ شیٹ ہے وہ دی جائے گی، کس طرح کی ہوگی وہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 فرشتے، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، انسان کے اعمال کو محفوظ کرنے کے لیے مقرر کیے ہیں، جو انسان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے پیش ہوگا، تو اس کو اس کا نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تمام انسانوں کے ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال کیا ہیں؟ دیے جائیں گے۔ یہ ہے آپ کی رزلٹ شیٹ۔ اچھے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور برے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے دیے جائیں گے۔ یعنی برے اعمال نامے جو ہیں الٹے ہاتھ میں دیے جائیں گے یا پیٹھ کے پیچھے سے۔ پیٹھ کے پیچھے سے کیوں دیے جائیں گے؟ کیونکہ وہ پکڑنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ اتنا برا ہے اور اب کیا ہونے والا ہے، تو وہ منع کریں گے، وہ پکڑنا نہیں چاہیں گے الٹے ہاتھ میں، تو وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے۔ تو پیٹھ کے پیچھے جب وہ کر لیں گے تو تب بھی انہیں زبردستی پکڑایا جائے گا کہ پکڑو، یہ ہے تمہارا اعمال نامہ اور تم یہ کر کے لے کر آئے تھے۔ وہاں انسان کے اعمال کا وزن ہوگا۔ اچھا، ایک تو یہ کہ پہلے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، پھر اس سارے اعمال کا وزن بھی ہوگا، یعنی جو نیکی کی تھی وہ کتنی اچھی نیکی تھی، کتنی خلوص نیت کے ساتھ کی تھی، کتنی سنت کے مطابق کی تھی، تب اس میں وزن پیدا ہوگا۔ اگر اس کا وزن جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا نیک اعمال کا، اور پھر کیا ہوگا؟ برے اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے گا، تو پھر وہ فیل ہو جائے گا، اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ تو کیا ہے؟ نیک اعمال کا کیا کیا جائے گا؟ وہاں انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ ترازو کے ایک پلڑے میں نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں برائیاں رکھی جائیں گی۔ جس کی نیکیوں کا وزن برائیوں کے وزن سے زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نیکیوں کا وزن کیسے بڑھے گا؟ جب وہ سنت کے خلوص نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق ہوں گی تو وزن اچھا ہوگا، اور اگر اس میں خلوص نیت نہیں ہوگا اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وزن اتنا اچھا، وزن صحیح نہیں ہوگا۔ تو جس کی نیکیوں کا وزن برائیوں کے وزن سے زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور اسے بدلے میں جنت دی جائے گی جو نعمتوں کی جگہ ہے۔ اب جس کی نیکیوں کا وزن زیادہ ہے وہ تو خوش جتنے زیادہ نیکیاں بھی کی، یعنی ساری زندگی عبادت میں گزاری اور ہر نیکی خلوص نیت کے ساتھ کی اور سنت کے مطابق کی، تو وہ تو خوش ہو جائے گا وہاں پر،
کیونکہ ظاہر ہے جو محنت اس نے کی اس کا نتیجہ اسے کیا ہے؟ اچھا ملے گا. اسے کہہ دیا جائے گا کہ جائیے آپ کی جگہ کہاں ہے؟ جہاں جنت میں ہے، اب آپ سیدھے جنت میں چلے جائیں. اور وہ آرام سے کہاں چلے جائے گا؟ جنت میں. اور آپ کو پتہ ہے جنت کیسی ہے؟ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ جو بھی دنیا میں جتنی بھی کوئی شخص تکلیف اٹھا رہا ہو، جتنی بھی پریشانی اٹھا رہا ہو اور بڑی مشکل زندگی گزار رہا ہو اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق اپنی بھرپور کوشش کر رہا ہو، چل رہا ہو، تو جو بھی تکلیف یہاں پر اٹھا رہا ہے وہ جب جنت میں جائے گا وہ بھول جائے گا کہ میں نے کوئی تکلیف اٹھائی تھی. وہ کہے گا میں تو ہمیشہ سے بہت اچھا تھا. اور وہ اتنا خوش ہو جائے گا جنت میں جانے کے بعد کہ کبھی وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا اور کبھی وہاں سے نکالا بھی نہیں جائے گا ان کو. کیونکہ ظاہر ہے جنہوں نے جتنی اچھی محنت کی اس کا اچھا ایسا نتیجہ ملے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ جنت میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ وہ اچھی جگہ پر رہیں گے. وہ اصل زندگی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جگہ پر اس جنتوں میں پہنچائے اور ہمیں عمل کی توفیق دے خلوص نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق، اور اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب ایسے لوگ کیا ہے؟ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے اور بہت خوشیوں والی زندگی وہاں پر گزاریں گے. موتیوں کے تو وہاں پر خیمے اور گھر ہوں گے، ایسے شیشے کے گھر ہوں گے کہ اندر سے اور باہر سے سب ایک نظر آ رہا ہوگا. اور اتنی بڑی جگہ دی جائے گی، اتنی بڑی زمین دی جائے گی کہ جہاں چاہے گھومتے پھریں. اور پھر یہاں پر جو پانی میں ہم لوگ دریا ہیں، دودھ کی نہریں ہوں گی اور شہد کی نہریں ہوں گی. وہاں کی تو گھاس بھی خوشبو والی ہوگی اور وہاں کے جو پھل ہوں گے ان کے ذائقے بھی بہترین ہوں گے. ابھی بھی جو ہم پھل یہاں پر کھاتے ہیں یا کوئی آئس کریم کھاتے ہیں یا بہت مزے کی چیزیں کھاتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر مزے کی چیزیں ہوں گی اور کہیں زیادہ لذت والی چیزیں ہوں گی. تو وہ جو یہاں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے کہنے مطابق محنت کی وہ تو اپنا پھل بہت بہترین جو ہے وہ پا لیں گے اور وہاں جنت میں بڑی خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا. وہاں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اسے ملے گا. وہاں تکلیف اور رنج کا کوئی گزر نہیں ہوگا. یعنی اب وہاں پر نہ تو کوئی پسینہ آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ کوئی چوٹ لگے گی. اب مزے صرف اور صرف مزے، جو چاہیں گے، جو کھانے کو دل چاہ رہا ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا، جو پینے کو دل چاہ رہا ہوگا وہ حاضر کر دیا جائے گا. اور وہاں پر کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی گالم گلوچ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر سارے اچھے لوگ ہوں گے. تو وہاں سکون ہی سکون ہوگا، مزے ہی مزے ہوں گے. اور وہاں کسی قسم کی کوئی کسی دوسرے کو تکلیف دینے والا بھی نہیں ہوگا کیونکہ سب اچھے ہوں گے. تو وہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی رنج نہیں ہوگا. جو وہاں چلے جائیں گے وہ ادھر سے آپس میں سب مزے سے رہیں گے. اب لیکن جس کی برائیوں کا وزن زیادہ ہوگا وہ ناکام ہوگا. اب جس نے برائیاں کی، گناہ کیے، اللہ کے کہنے مطابق، اس پاسم کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کیا، خلوص نیت سے عمل نہیں کیا، سنت کے مطابق نہیں کیا، تو اب وزن کیا ہوگا؟ کم ہوگا. گناہ بہت زیادہ کیے، فلمیں، گانے، ڈرامے اور الٹی سیدھی چیزیں دیکھی، لوگوں کو تنگ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، کسی کے ساتھ کچھ کیا، تو وہ کیا ہو گیا؟ ان کے تو نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام جب بڑے ہو جائیں گے تو جب حج فرض ہو جائے گا تو حج کرنا ضروری ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینا ضروری ہوتا ہے. ابھی آپ پر نماز فرض ہے اور نماز نہیں پڑھ رہے، روزے نہیں رکھ رہے، تو جو چیزیں بڑوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، چھوٹوں کے ساتھ کیسا رویہ ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا رویہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ آپ اپنے نامۂ اعمال کے وزن کو اچھا کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں اور عمل کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، یعنی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، برائیوں سے اپنے آپ کو کیا کریں؟ بچائیں. اور اگر ایسا نہیں کیا اور جو بھی نیکی بھی کر رہے ہیں تو وہ خلوص نیت سے ہونی چاہیے. یعنی کسی آپ اپنے دوست کی مدد کر رہے ہیں یا کسی بہن بھائی کو پانی پلا رہے ہیں یا کسی بہن بھائی کو جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ دے رہے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. نہ ہماری نماز بھی اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھتے تھے ویسے پڑھیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی مدد کرتے تھے تو وہ تانا نہیں دیتے تھے بعد میں نے تمہیں ایسی چیز دی تھی، وہ کبھی ایسے نہیں کرتے تھے.
اور حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی مدد کرتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، دکھانے کے لیے نہیں کرتے تھے۔ تو جو کچھ بھی ہم کریں، بڑوں کے ساتھ اچھا رویہ، چھوٹوں کے ساتھ اچھا رویہ، تمیز، تہذیب، نماز، روزہ، یہ تمام چیزیں اچھی طریقے سے کریں اور ویسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کریں جیسے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، تو پھر کیا ہے، اعمال اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، اور اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، کسی نے کوئی ہیلپ مانگی تو ہیلپ نہیں دی، مدد نہیں کی، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ نامہ اعمال کو کیا کر رہی ہیں، یعنی برائیوں کے کھاتے میں جا رہی ہیں۔ تو اب ان کی برائیوں کا وزن جن کی زیادہ ہوگا وہ ناکام ہو جائے گا اور اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کی سزا ملے گی۔ جہنم ایسی ہے کہ جہنم کی ایک وادی ایسی بھی ہے جس سے جہنم خود 400 مرتبہ منع مانگتی ہے، یعنی اتنی بری جگہ ہے جہنم۔ اور حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب ایک وہ شخص جو دنیا میں بہت خوش رہا، بہت مزے کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، ساری چیزیں اس کے پاس تھیں، لیکن جب جہنم میں ڈبویا جائے گا اور اسے نکالا جائے گا تو وہ اپنی ساری خوشیاں بھول جائے گا، اور وہ ایسے غم ہوں گے وہاں پر، اتنی تکلیف ہوگی وہاں پر کہ حدیثوں میں لکھا ہے، بتایا گیا ہے کہ وہاں پر لوگ اتنا روئیں گے، یہاں تو روتے ہیں تو آنسو ہی نکلتے ہیں نا، پھر اس کے بعد تھوڑے عرصے بعد کیا ہوتا ہے، آپ اس تکلیف کو بھول جاتے ہیں اور آپ صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں کی تکلیفیں ایسی ہیں جو نہ ختم ہونے والی ہیں۔ تو لوگ، حدیث میں آتا ہے کہ اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی جگہ خون آنے لگے گا، اور اتنا خون بہے گا کہ اس میں کشتیاں چلا دی جائیں، تب بھی جہنم سے نکلنا نہیں ہوگا، سزا بھگتنی پڑے گی۔ تو اتنی بری جگہ ہے جہنم، یہاں جو کوئی بھی دکھ اٹھانا پڑتا ہے، اگر اس پر کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی آپ کی چیز جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے یا کسی سے ٹوٹ گئی ہے تو صبر کر لیں، یا کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی تو صبر کر لیں تو اس پہ ثواب ملے گا۔ اور آپ کو دکھ تو ہوتا ہے لیکن اس پہ صبر کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن جہنم میں جو جائیں گے اور وہاں جو تکلیف اٹھانی پڑے گی اس پر تو صبر کریں یا نہ کریں سب برابر ہے، یہ بتایا گیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اگر کوئی وہاں پر صبر کرے گا تو اس کو اس کا صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ یہاں اگر صبر کرتے ہیں ہم کسی تکلیف پر تو وہاں پر ہمیں اجر ملے گا، یعنی جنت ملے گی۔ جو بھی تکلیف ہم اٹھاتے ہیں، یہاں پر سردی ہو رہی ہے، نماز پڑھنی ہے، ٹھنڈے پانی میں جا کے وضو کر رہے ہیں تو تکلیف اٹھا رہے ہیں تو اس پہ ثواب ملتا ہے۔ یا کسی نے پانی مانگا ہے، آپ پریشانی تکلیف میں بھی ہیں لیکن پھر بھی اٹھ کر آپ نے جا کے پانی دیا ہے تو اس پر کیا ہے، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن وہاں پر جو سزا کے طور پر تکلیف اٹھانی پڑے گی اس پہ کوئی ثواب نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف تکلیف ہی تکلیف ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اتنا روئیں گے بلکہ دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ موت دے دے، اے اللہ موت دے دے، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ اب کہا جائے گا اب ہمیشہ یہیں رہو، اور تمہارا دل گواہی دیتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تو تم نے برے کام کیوں کیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کی طرف سے قرآن مجید بھی آ گیا، پھر رسولوں نے بھی بتا دیا، پھر کیوں برے عمل کیے، اب سزا بھگتو۔ تو وہ جگہ جہنم بہت بری جگہ ہے، اور وہاں پر ان لوگوں کو سزا دی جائے گی جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا، اور جن کے نامہ اعمال کے وزن کیا تھے، نیکیوں کے وزن ہلکے تھے اور برائیوں کے وزن زیادہ تھے، تو انہیں کہاں بھیجا جائے گا، جہنم میں۔ اب آ جائیے صفحہ نمبر 8 پر، دنیا کی زندگی اور آخرت کی تیاری۔ اب یہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے، یعنی ہم یہاں جو کچھ بھی کر رہے ہوں گے، تیاری کرتے ہیں نا، کوئی شخص کہیں جانے کے لیے تو بیگ میں اپنا سارا سامان رکھتا ہے، کسی اچھی جگہ جانا ہے تو اچھے کپڑے رکھیں گے، اچھی تمام چیزیں رکھیں گے، اور پھر نکلنے کی تیاری کریں گے۔ تو اس دنیا سے بھی ہمیں نکل جانا ہے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دنیا اصل جگہ نہیں ہے، اصل جگہ تو جنت ہے، اصل جگہ تو مرنے کے بعد ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے بنائی ہے، یہاں پر جتنی اچھی تیاری کریں گے اتنی اچھی جگہ پر جائیں گے آپ۔
دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے۔ عارضی کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے وقت کے لیے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ بہت تھوڑے وقت کے لیے۔ کوئی 25 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 60 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 80 سال کی عمر میں مر جاتا ہے، کوئی 10 سال کی عمر میں ہی مر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کا ٹائم پیریڈ مختلف رکھا ہے۔ تو یہاں کی زندگی کیا ہے؟ عارضی ہے، تھوڑے وقت کی ہے، لیکن جب وہاں جائے گا تو وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ختم نہیں ہوگی۔ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ اب وہ ہمیشہ والی زندگی جو ہے، اب اس میں کامیابی کا دار و مدار کس پر ہے؟ دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ یعنی اس چھوٹی سی عارضی زندگی میں اگر ہم اچھا سا عمل کر لیں گے تو اچھی جگہ چلے جائیں گے، اور اگر ہم اس چھوٹی سی زندگی میں برے اعمال کریں گے تو ہمیشہ کی زندگی میں بری جگہ چلے جائیں گے۔ تو فائدہ اٹھانا چاہیے نا، چھوٹی سی جگہ، چھوٹی سے جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اچھے سے کام کرنے چاہیے، اور جتنا ممکن ہو۔ تھوڑا وقت لگتا ہے، ابھی دیکھیے آپ پیدا ہوئے تھے اور اب 5th کلاس میں آ گئے، کہاں نرسری میں ایڈمیشن لیا تھا آپ نے، اور اب آپ کون سی کلاس میں بیٹھے ہوئے؟ 5th کلاس میں بیٹھے ہوئے۔ تو اگر آپ پیچھے اپنی زندگی کو دیکھیں تو کتنی جلدی ٹائم پیریڈ گزرا ہے نا۔ آپ کہیں گے ہاں ابھی آپ 3rd میں تھے، اور جو 4th میں تھے 3rd میں تھے 1 اور 2 میں تھے، تو کیا کتنی جلدی وقت گزر گیا۔ اسی طریقے سے ساری زندگی کا وقت بہت جلدی گزر جائے گا، اور ہم ایک دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، پھر ہم سوچیں گے کہ ہم نے یہ کیا کیا اپنے ساتھ، اتنی جلدی وہ وقت گزر جانے والا تھا اور ہم نے اپنا نقصان کیا۔ تو کیا دنیا کی زندگی عارضی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے؟ آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دنیا میں کیے گئے اعمال پر ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ مزرعۃ الآخرہ، مزرعہ کہتے ہیں کھیتی، اور آخرہ کیا مطلب ہوتا ہے؟ آخرت، اور دنیا تو آپ کو پتہ ہی ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یعنی دنیا کی مثال کھیتی کی سی ہے، جیسے کھیت ہوتا ہے، کھیتی میں کسان جو بیج بوتا ہے وہی فصل کی صورت میں کاٹتا ہے۔ اگر کسان گندم کا بیج بوئے گا تو گندم کی فصل کاٹے گا، اگر باغ لگائے گا تو پھل اور پھولوں کی صورت میں فصل پائے گا۔ اگر کسی جو ہے وہ آم کا باغ ہے، آم کا باغ کسی نے لگایا تو آم ہی اتارے گا نا، پھولوں کا باغ ہے تو گلاب کے پھول ہی اتارے گا۔ لیکن اگر کوئی کانٹوں والے درختوں کا بیج بوئے گا تو کانٹے ہی کاٹے گا۔ بہت کانٹے دار جھاڑی اگر کسی نے جو ہے وہ زمین میں لگائی ہے تو کیا اس پہ پھل آ جائیں گے؟ کانٹے ہی ہوں گے نا، تو وہ کانٹے ہی کاٹے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بوئے گا کاٹے اور کاٹے پھل اور پھول، یعنی جھاڑی تو لگائی کانٹوں والی اور اس میں سے پھل اور پھول کاٹیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ پھر اس طرح اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، وقت پر ہل چلائے گا، بیج بوئے گا، وقت پر پانی دے گا، اور کھیت کے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرے گا تو فصل کی شکل میں اپنی محنت کا پھل پائے گا۔ اسی طرح اگر کسان کھیتی پر محنت کرے گا، یعنی اگر کسان نے کھیتی لگائی، کوئی باغ لگایا، اب اس میں اگر وہ صحیح طریقے سے ہل چلا رہا ہے، بیج بویا ہے اچھی طریقے سے، صحیح طریقے سے، پھر وقت پر مستقل روزانہ پانی دے رہا ہے، جتنی پانی کی ضرورت ہے اس کو، اور کھیت کے جانوروں اور کیڑے مکوڑوں سے اس کی حفاظت کر رہا ہے، تو فصل کی شکل میں اپنی محنت کا پھل پائے گا۔ پھر بہترین فصل بنتی ہے جب کسان اس طرح کرتا ہے اور جانوروں سے، لوگوں سے، مطلب پرندوں سے اپنے کھیت کی حفاظت کرتا ہے تو فصل اچھی رہتی ہے۔ پھر پانی وقت پر دے رہا ہے، اور کہیں کوئی کیڑے مکوڑے آ گئے تو اس سے بچا رہا ہے، تو بہترین فصل تیار ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسان اپنی کھیتی کی دیکھ بھال میں سستی اور لاپرواہی برتے، نہ وقت پر ہل چلائے، نہ بیج بوئے، نہ وقت پر پانی دے، اور نہ اس کی حفاظت کرے، تو کھیتی سے کوئی فصل حاصل نہیں کر پائے گا۔ اب اگر کسان نے یہ سارے کام نہیں کیے تو فصل آئے گی کیا؟ فصل تو نہیں آئے گی۔ بالکل اسی طرح جو شخص دنیا میں اچھے کام کرے گا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے گا، وہ قیامت کے دن کامیاب ہوگا اور اپنے اچھے اعمال کا اچھا بدلہ پائے گا۔ اب میں نے آپ کو ابھی وجہ سے پیچھے بتایا کہ اگر ہم اسی طرح جیسے کھیت میں کسان کام کرتا ہے، اسی طرح ہر شخص اس دنیا میں جو بھی کام کر رہا ہے بالکل اسی فصل کی مانند ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی
تمام نیکیاں خلوص نیت کے ساتھ سنت کے مطابق کرتا ہے. جیسے کسان اپنی ہر فصل پر جو ہے وہ بیج بو رہا ہے اور جو ہے وہ پانی دے رہا ہے اور جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی سے حفاظت کر رہا ہے، اسی طرح ہم اپنی نیکیوں کی بھی کیا کریں؟ حفاظت کریں اور اسے اچھی طرح پورا کریں. یعنی نماز پڑھ رہے ہیں تو اچھی سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور خلوص نیت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور سنت کے مطابق. تو جیسے ایک کسان اپنی فصل کی جو ہے وہ بہت دیکھ بھال کر رہا ہے، اس طرح ہمیں اپنی نیکیوں کی دیکھ بھال کرنی چاہیے. تو جب ہم اپنی نیکیوں کی دیکھ بھال کریں گے، اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. یعنی اگر کسی کے ساتھ آپ نے بھلا سلوک کیا ہے تو اب اس کی حفاظت کیسے کریں؟ کبھی اسے تانا نہیں دیں ورنہ تو نیکی ضائع ہو جائے گی. اسی طریقے سے اس کا خیال رکھیں اس بات کا کہ یہ میری نیکی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، میں لوگوں کو تھوڑی بتاؤں. اگر آپ نے کسی کے ساتھ ایسے نیکی کی ہے کہ کسی کو جو ہے وہ آپ نہیں بتائیں اور آپ نے نیکی کی، آپ امی کے ساتھ، ابو کے ساتھ یا اپنے جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ بھلا سلوک کر رہے ہیں، یا آپ نے کسی کو کوئی مدد کی ہے، یا آپ نے کسی کے ساتھ اچھا جو ہے وہ کوئی کام کر کے دے دیا ہے، تو اب لوگوں کو نہیں بتائیں کہ یہ میں نے کیا ہے. جب لوگوں کو بتا دیں گے تو پھر وہ دکھاوا ہو جائے گا اور وہ آپ کی نیکی کیا ہو جائے گی؟ ضائع ہو جائے گی. تو اس طرح اپنے نیکی کو دکھاوے سے بھی محفوظ رکھنا، پھر تانے وغیرہ سے بھی محفوظ رکھنا، یہ کیا حفاظت کرائے گی؟ تو کیا ہے، اپنی نیک اعمال کی حفاظت کرنی بھی چاہیے اور اس کے علاوہ نیک اعمال کو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے سنت کے مطابق اور خلوص نیت سے. تو جس طرح ایک کسان اپنی فصل کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اگر کوئی شخص اپنی تمام چیزوں کی حفاظت کرے گا تو وہ بھی اچھا ہی پھل پائے گا. لیکن جس نے دنیا میں برے کام کیے تو قیامت کے دن ان کی سزا بھگتے گا. لیکن اگر کسی نے بیج بھی صحیح نہیں بویا یا بیج ڈالا ہی نہیں، اور جب بیج نہیں ڈالا تو پانی دینا اور یہ سارا کرنا، جیسے کوئی کسان اگر بیج ہی نہیں ڈالے پانی کیا دے گا اور کیا جو ہے وہ اس کی کیئر کرے گا اپنی، اور پھر اس کے بعد کہے کہ میں فصل کاٹوں، تو فصل ہوگی تو کاٹے گا نا. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر نیک اعمال کے لیے کوئی تیاری نہیں کرے گا، کوئی محنت نہیں کرے گا اور سارے کام نہیں کرے گا تو قیامت والے دن کیا اچھی چیزیں مل جائیں گی اس کو؟ جس طرح کسی کسان کو نہیں ملیں گی، کسان کا میدان خالی پڑا رہے گا، اسی طریقے سے اس کے ساتھ بھی ہوگا. اور بلکہ کیا ہوگا کہ وہاں پر اس کی جو برائیاں ہیں وہ وہاں پر کہ کیوں نہیں کیا کام، کیوں صحیح کام نہیں کیا، سارے برے اعمال کر کے لے کر آئے، تو پھر اس کے بعد اسے کیا ملے گی؟ وہاں پر سزا ملے گی. اور اگر بیج ہی نہیں ڈالا اور بیج ہی خراب ڈالا تو اس کا، جیسے اب کوئی شخص جو ہے یہ جو ہندو ہیں یا جو کرسچن ہیں یا دوسرے نان مسلم ہیں، اب یہ بھی تو بھلے کام کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ان کا بیج ہی صحیح نہیں ہوتا. اور یہ بھی بعض اوقات لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے کام آتے ہیں، لیکن ان کا بیج ہی صحیح نہیں ہے. کیا بیج صحیح نہیں ہے؟ یہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے. تو ایمان کیا ہے؟ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا؟ ایمان بیج کی مانند ہے. اگر اللہ پر ایمان نہیں ہے اور ساری ایمانیات جو جہاں پر ہمیں بتائی گئی ہیں، فرشتوں پر ایمان، اس آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ تمام چیزیں نہیں ہیں تو ان کا بیج ہی صحیح نہیں ہے. تو اب وہ جو بھی نیک عمل کر رہے ہیں تو وہ ضائع ہو جائیں گے قیامت والے دن، اور وہ کہیں گے ہم نے تو بڑا کیا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ تو بھائی اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق آپ نے عمل کرنا تھا. آپ نے تو کسی اور کو معبود بنا لیا اور آپ اس کے مطابق عمل کرنے لگے اور اس کے کہنے کے مطابق کرنے لگے، تو وہ سارے اعمال ان کے کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، اور انہیں کہاں ڈال دیا جائے گا؟ جہنم میں. اسی طریقے سے کسی کا بیج تو ہے، یعنی وہ اللہ پر ایمان تو رکھتا ہے، رسولوں کو بھی مانتا ہے، کتاب کو بھی مانتا ہے، لیکن اتنا اچھا بہترین بیج نہیں ہے اس کا. یعنی کتاب کو مانتا تو ہے لیکن پکا یقین نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے اس کو سمجھ کے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو مانتا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور نماز نہیں پڑھتا اور روزے نہیں رکھتا اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے.
اب کہہ رہا ہے تو اس کا تو ایمان کا بیج اچھا نہیں ہے. تو کیا ہے کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا, کہے گا میں تو ایمان والا تھا, لیکن بیج تو اچھا نہیں تھا آپ کا, گہرا ایمان تو آپ نے کیا نہیں, تو عمل بھی آپ کا کیا ہو گیا, خراب ہو گیا. تو اب ایسا شخص بھی کدھر جائے گا, جہنم میں جائے گا, وہ اپنی سزا بھگتے گا. اور جتنی جو ہے وہ گناہ کیے ہیں وہ ساری سزا اسے وہاں پر کیا کرنی پڑے گی, بھگتنی پڑے گی. تو بیج بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس پر عمل بھی اچھا ہونا چاہیے, تو پھر پھل بھی کیا ہوگا, اچھا ہی ملے گا. تو جس نے دنیا میں برے کام کیے تو قیامت کے دن ان کی سزا بھگتے گا, یا دنیا میں اپنا قیمتی وقت فضول کاموں میں ضائع کیا ہوگا تو آخرت میں کچھ نہیں پا سکے گا. اب یہاں پر فضول کام بھی کون کون سے ہیں؟ فضول کام موبائل پر گیمز کھیل رہے ہیں, اس کے علاوہ پورے دن کرکٹ دیکھ رہے ہیں. اب کہیں کہ گناہ کا کام تو نہیں ہے لیکن فضول کام ہے, اس سے آخرت کا جو قیمتی وقت, آخرت کی تیاری کا جو قیمتی وقت ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اتنا بہترین وقت جو دیا ہوا ہے وہ کرکٹ دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہوا, یا پورے دن کرکٹ کھیل رہے ہیں, کھیلیں کرکٹ یا جو بھی آپ کو گیمز کھیلنے ہیں تھوڑے سے وقت کے لیے کھیلیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں. اور لیکن دھیان کریں کہ وہ جو گیم آپ کھیل رہے ہیں وہ گناہ کا کام تو نہیں ہے, یعنی ایسا گیم تو نہیں ہے. بہت سے لوگ شرط لگا کر پیسوں پر جو ہے وہ گیمز کھیلتے ہیں, جوا کہلاتا ہے. تو ایسے گیمز نہیں ہونے چاہیے, اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اتنا ایسے کاموں میں ملوث ہو جائیں کہ آپ اپنا سارا وقت ضائع کر دیں. تو وہ وقت جو ہے وہ پھر آپ کو قیامت والے دن اس پر افسوس کرنا پڑے گا. یا فلمیں دیکھتے ہیں, یہ تو سخت ترین گناہ ہے, یہ نہیں دیکھیں. اس کے علاوہ ایکٹرز کے بارے میں موبائل پر جاننے کی کوشش کرنا, ان کی زندگی کے بارے میں جاننا. اب یہ لوگ تو پہلے ہی گناہ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں ہم اپنا وقت ضائع کریں جان کے کہ وہ کیسے ہیں, کیا کر رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا. یہ سب فضول کام ہے. تو اس طرح کی تمام چیزوں میں فضول بیٹھے ہوئے ہیں, ٹائم ضائع کر رہے ہیں, اور جو آپ کا قیمتی وقت ہے اس کو برباد کر رہے ہیں. تو یہ دھیان کر لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اور جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں وہ ایسی تو نہیں ہے کہ جو قیامت والے دن آپ کے وقت کو ضائع کروا رہی ہے, قیامت والے دن آپ کو اس پر افسوس کرنا پڑے. اس سے اچھا میں کوئی اچھا کام کر لیتا, کوئی نیک کام کر لیتا, قرآن شریف پڑھ لیتا, یا اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتا, اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا, یا دنیا اپنی پڑھائی کر لیتا. تو دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کو کہے ہیں, دنیا زندگی گزارنے کے لیے آپ پڑھتے ہیں, پھر اپنے گھروں کے کام نمٹاتے ہیں, یا اور بہت سارے کام کرتے ہیں. لوگ جابس جو کر رہے ہوتے ہیں بڑے جو ہیں, تو ایک تو یہ ہے کہ کام فضول نہیں ہونا چاہیے, یعنی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو, یعنی ایسا فائدہ جس طرح کا فائدہ اللہ تعالیٰ نے اٹھانے کو کہا ہے. گویا کہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے ہے, اس لیے ہمیں دنیا کی زندگی کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے, اس میں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہم آخرت کی کامیابی اور سعادت حاصل کر سکیں. یعنی ہمیں مزے کرنا منع نہیں کیا, آپ انجوائے کریں, لیکن اس طرح کا انجوائمنٹ نہیں ہونا چاہیے جس میں آپ اپنا دنیا کا قیمتی وقت کیا کر رہے ہوں, ضائع کر رہے ہوں. اس کے بعد سبق کا خلاصے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نچوڑ. جیسے آپ جو ہے جب وہ کھا رہے ہوتے ہیں نا, حلیم کھا رہے ہوتے ہیں تو لیمو نچوڑتے ہیں تو اس میں سے اصل چیز رس نکال لیتے ہیں, تو اسے کہتے ہیں آپ نے اصل چیز نکال لی. خلاصہ کہتے ہیں مختصر کر دینا, یعنی آپ کا یہ جو سارا چیپٹر ہے نا انہیں مختصر کر کے اہم چیز نکال کے اب آپ کی وہ نیچے لکھی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں. عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے جس کے مطابق ایک دن
یہ دنیا اور اس کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی یعنی ختم ہو جائیں گی. پھر دوسری دنیا قائم ہوگی جس میں انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس دن ان کے اعمال کا وزن ہوگا. جس کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے جو نعمتوں اور راحتوں کی جنت ہے، اور جس کے برے اعمال زیادہ ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جو انتہائی تکلیف دہ جگہ ہے. اچھا، یہ سب ہم نے پڑھ لیا. اب میں تھوڑی سی ایک بات اور بتا رہی ہوں کہ ایمان کے بیج کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ایمان کا بیج جتنا اچھا ہوگا اتنا ہی ہمارا عمل اچھا ہوگا، یعنی ہمیں نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں گے. تو پکے ایمان کے لیے، یعنی ہمارا یقین والا ایمان پیدا ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، کئی جگہ پر فرمایا، سورہ انفال میں بھی فرمایا کہ یہ قرآن کی آیتیں ایمان میں اضافہ کرتی ہیں، یعنی اس سے ایمان گہرا ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، یعنی سمجھ کے پڑھیں گے تو گہرا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا بات کہہ رہے ہیں، تب گہرا ہوتا ہے. ناظرے سے اس طرح فرق نہیں پڑتا. سمجھ کے قرآن شریف کے، یعنی ترجمے والا قرآن مجید جو ہے وہ سنا کریں، ترجمے کے ساتھ. جیسے اسکول میں لگایا جاتا ہے نا ترجمے کے ساتھ قرآن مجید، وہ زیادہ سے زیادہ سننا چاہیے. اس سے ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. قرآن کی آیتوں سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیکیاں کرنے سے بھی ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ اضافہ ہوتا ہے. تو جب ایمان میں اضافہ ہوگا تو آپ برائیوں سے آسانی سے بچ جائیں گے اور نیکیاں کرنا آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا. کیونکہ ایمان کا بیج آپ کا بہت زیادہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا. جب ایمان کا بیج اچھا ہوگا تو آپ پھل بھی اچھا ہی جو ہے وہ کاٹیں گے. آخرت میں آپ کی کھیتی بھی کیا ہوگی؟ اچھی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی توفیق دے. اب آ جائیے اپنے کام کی طرف. کچھ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ابھی چھوڑ دیجئے. آپ نے صحیح جواب پر نشان لگانے کا کام، یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، یہ آپ نے اپنی بک پر کر کے لے کر آنے ہیں. نشان لگانے کا کام ہے، خالی جگہوں کا کام ہے، اور درست جملوں کے سامنے صحیح اور غلط لگانے کا کام ہے. یہ آپ اپنی بک پر کر کے لے کر آئیں گے. بک گندی نہیں ہونی چاہیے، اس پر آپ نے جو ہے وہ کام کر کے لے کر آنا ہے. صاف ستھری بک ہونی چاہیے، پہلے سے گندی بک نہیں ہونی چاہیے. تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا کون سا لگایا ہوا نشان ہے؟ تو صاف ستھرا کام بالکل کر کے لے کر آئیے گا. سوال نمبر 2، 3 اور 4 یہ آپ جو ہے وہ کر کے لے کر آئیں گے. جس دن آپ یہ کر کے لے کر آئیں گے اس دن آپ کا یہ جو ہے وہ مس چیک کریں گی، اور اسی دن آپ کو سوالات کے جوابات جو ہے وہ آپ کو دے دیں گی. پھر آپ جا کے گھر میں پھر کاپی پر کیجیے گا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کی کاپی منگوا کے اس کو مس آپ کی چیک کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.